پچھلے سال انہی دنوں میں میری فیضان بھائی سے ملاقات ہوئی کراچی میں ایک فیملی گیدرنگ میں، اور فیضان بھائی بڑے خوش مزاج انسان، محفلوں کی جان، کسی ایک اچھی کمپنی کے لیے اس زمانے میں ملازمت کرتے تھے، 2 بچے ان کے، ایک اچھی ہیپی فیملی تھی۔ تو ایسے لوگ آپ کو یاد بھی رہ جاتے ہیں۔ میں کسی وجہ سے لاہور مجھے واپس آنا پڑا تو میں آ گیا، لیکن کچھ عرصے بعد مجھے پتہ لگا کہ جی فیضان صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، اور سچ بات بولوں تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب مرے کہ تب مرے۔ میں کراچی تو واپس نہیں آ سکا، لیکن میں نے پوچھا کسی طریقے سے، وہاں پہ پوچھوایا تو پتہ یہ لگا کہ جی کسی آفیشیل وزٹ سے آؤٹ آف سٹی سے واپس آئے، اس کے بعد ان کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ الٹیاں، موشن، اور کراچی کے ہر بڑے اسپتال میں دکھا لیا۔ تو کہہ رہے ہیں ایسی سچویشن تھی کہ جی ہاسپٹلز میں 2-2 لاکھ کی انجیکشن اور پتہ نہیں کیا کیا علاج ہوا، لیکن ہاسپٹلز نے بھی ان کو واپس گھر بھیج دیا کہ اب میڈیکلی کوئی امید نہیں ہے۔ بہرحال وہ گھر پر ہی موجود تھے۔ ان دنوں میں کچھ عجیب چیز، اب یہاں ظاہری بات ہے پوری کہانی جب کھلتی ہے تو پھر پرت در پرت چیزیں سامنے آتی ہیں۔ فیضان صاحب تو کراچی آئے تھے، ان کی بیگم لاہور سے بیاہ کر گئی ہیں۔ ان کی بیگم نے بتایا کہ جی ایک دن یہ سو رہے تھے کمرے میں، ان کا جو اپارٹمنٹ ہے فیضان صاحب جا رہے تھے، پرانے اپارٹمنٹ ہیں وہ، اور اس کے ٹاپ فلور پہ اپارٹمنٹ ہے۔ کہہ رہی آدھی رات میں اٹھ کے مجھے ایسا لگا کہ کسی سے بات کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کیا ہے، بلکنی میں گئے آدھی رات میں۔ میں جب پیچھے گئی، میں نے ان کو آواز دی فیضان، تو بالکل خاموش ہو گیا، سپاٹ چہرے کے ساتھ واپس آ کے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور بستر میں سو گئے۔ کہہ رہی یہ تو تشویشناک بات تھی، لیکن جب میں بالکنی میں کھڑی ہوئی تو میرے لیے ایک حیران کن منظر یہ تھا کہ سینکڑوں کوے جیسے کسی گوشت کی تلاش میں نہیں آتے، وہ آدھی رات میں ہماری بالکنی کے پاس بیٹھے ہوئے۔ مجھے تو اتنا ہولناک منظر لگا کہ میں اندر آ گئی۔ اس بیچ میں ایک چیز اور ہو رہی تھی، ان کا گھر تھا، اپارٹمنٹ تھا 3rd فلور پہ چوہوں کا آنا بنتا نہیں ہے، لیکن پائپس کے ذریعے کیسے ان کے گھر سے روزانہ ایک چوہا نکلتا تھا۔ یونین میں بھی کمپلین کر رہے، لیکن وہاں سے کچھ سمجھ نہیں آ پا رہا کہ جی اور تو کسی گھر میں کمپلین نہیں ہے۔ بہرحال یہ سچویشن ہو رہی تو ان کی بیگم نے بھانپ لیا کہ یہ معاملہ سیدھا نہیں ہے۔ پھر وہی مولوی حضرات کے پاس، باقی لوگوں کے پاس جانے لگے، تو اس بیچ میں فیضان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ ان کو خون والے موشن آنے شروع ہو گئے، الٹی میں بھی خون آنے لگا، منہ سے خون آ رہا ہے، اور 70 کلو کا آدمی ایک دم 50 کلو پہ چند ہفتوں میں آ گیا۔ مطلب بس یہ تھی کہ اللہ سے مدد ہی مانگ سکتے تھے، اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تھی۔ مولوی حضرات بھی جو پڑھنے کو دے رہے تھے، جو کہہ رہے تھے، جو یہ سچویشن بتا رہی تھی، وہ کلیئر نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو لیکن جیسا کہ بتایا ان کی بیگم کا تعلق لاہور سے، تو لاہور میں انہوں نے کسی طریقے سے پتہ کروایا، تو یہیں رائیونڈ کے پاس کوئی روحانی شخصیت ہے، انہوں نے ان کو بلوایا کہ اگر ممکن ہو تو لے کر آئیں۔ تو یہ کسی طریقے سے فیضان کو کراچی سے لاہور لائے۔ لاہور میں ان کا علاج ہوتا رہا کہ وہ شخص اس کو 2-2 لاکھ کی انجیکشن اور کتنا پیسہ کراچی کے اسپتالوں میں لگ رہا تھا، یا کسی شہر بھی اسپتال میں لگتا اس کا، وہ پہلے 2-3 دم کے بعد 50-60% ریکوری پہ آ گیا، اور 7-8 روحانی شخصیت نے ان کے علاج کیا۔ 7-8 دم کے بعد، 7-8 ملاقاتوں کے بعد وہ کم از کم ان مسائل سے نکل آئے کہ جی لوز موشن اور باقی چیزیں۔ سچویشن ایسی تھی کہ 1 چمچ پانی سے زیادہ وہ پانی بھی نہیں پی پاتے تھے، تو کم از کم ان چیزوں پر آ گئے کہ وہ موشنز رک گئے، الٹیاں رک گئیں، اور وہ پانی پینے لگ گئے۔ اچھا، ایٹ دا سیم ٹائم ان کے کراچی میں گھر میں جو چوہوں والا سلسلہ تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ انہی دنوں میں کراچی واپس آئے، اور اب سچویشن بہتر ہونی شروع ہوئی، لیکن ان کی بیگم بضد تھیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ سچویشن بڑی نارمل نہیں ہے۔ کراچی میں جو ہوا ان کے گھر میں، پھر ان کے شوہر کے ساتھ جو ہوا، اچھا اس دوران ان کی ملازمت بھی چلی گئی، بڑا مالی نقصان ہوا، جسمانی نقصان ہوا، اعصابی نقصان ہوا، ذہنی سوچ کا بڑا مسائل رہے، بچے پریشان رہے۔ تو ان کی بیگم نے پوچھا، تو بہت ضد کرنے کے بعد ان روحانی شخصیت نے مجھ تک جو بات آئی ہے، وہ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں، نام بتانے کا تو میں آپ کو قائل نہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جی نام بتاتے ہیں وہ اب سے جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے بقول اس روحانی شخصیت کے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز، انہوں نے اشارتاً ایک بات بولی کہ اگر آپ کا کوئی وراثتی جائیداد کا معاملہ ہے تو اس کو نمٹا لیجئے، کیونکہ ایک بار اگر کسی شخص پہ جادو کروایا دیا جاتا ہے تو راستے کھل جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ اس پہ کروایا جانا آسان ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے خطرناک سچویشن مزید ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا تو ان کا شوہر کا دماغ چلنا شروع ہوا۔ اصل میں فیضان کو بچپن میں ان کے تایا نے بہت قریب رکھا، ایک طرح سے پالا۔ نارتھ نظام آباد میں ان کے تایا کہا کرتے تھے۔ آج سے 15-16 سال پہلے فیضان کے تایا امریکہ شفٹ ہو گئے اپنی فیملی کے ساتھ، تو فیضان اس وقت شاید ارلی 20s میں ہوں گے یا جو بھی تھا، بہرحال انہوں نے اپنا نارتھ ناظم آباد والا جو گھر تھا وہ فیضان کے نام کر دیا تھا۔ ان کے تایا کی ایک بیٹی تھی، اچھا تایا کہ ان کے اب انتقال ہو گیا امریکہ میں، تو اس بیٹی نے پہلے امریکہ سے مسلسل رابطہ کر کے جی مجھے یہ گھر میرے والد صاحب نے اس طرح دیا تھا، اب وہ یا تو مکمل گھر کا تقاضا مطالبہ کر رہی تھی یا اس میں حصے کا تقاضا کر رہی تھی،
یہ ڈینائی کر رہے تھے کہ جی یہ تو میرے نام پر ہے اور اب میرے تایا نے میرے نام پہ کیا تھا. ظاہر بات ہے ایک چیز نام پر ہو چکی ہے, اب اس کا قانونی حیثیت کیا ہے, شرعی حیثیت کیا ہے, وہ مجھے نہیں پتا کس قانون کے تحت وہ خاتون مطالبہ کر رہی تھیں. وہ پھر پاکستان آئی تھیں, پاکستان آ کے ان سے کوئی ملاقات ہوئی, ان سے کوئی بحث مباحثہ ہوا, تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا, تو تکار ہوئی, اور جس دن ان کی تو تکار ہوئی کہ اگلے دن ان کی طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی. میں الزام نہیں لگاتا, لیکن کنیکٹنگ دا ڈاٹس والی جو سچویشن ہے, اگر آپ یہ پوری سچویشن کو, تو لگتا یہی ہے کہ ان کی طرف سے تھا. تو میرے خیال سے اب معاملات ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, یہ کالے جادو باقی چیزوں کی طرف, ہم پاکستان میں, ہمیں تو اسلامی معاشرہ ہے, پتہ نہیں ہم لوگ اس طرف کیوں جا رہے ہیں. اب جا رہے ہیں تو ایک حقیقت ہے, اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ان واقعات کو بتانے کا مقصد بھی یہی ہے, ہمیں اپنا دفاع مضبوط رکھنا ہے. میں آپ کو زیادہ ریلیجس ہونے کو نہیں کہہ رہا, لیکن بیسک چیزیں, نماز, قرآن, اگر ہم ان کی طرف رہیں تو ہمارا دفاع مضبوط رہے گا. بہت شکریہ.